اللہ خود فرمانے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ اسے نرم بات کرنا اور میں تمہاری مدد کروں گا، جاؤ بات کرنے کے لیے، اس سے بات کرو، اس کو دعوت دو، لیکن نہیں مانا۔ خدا نے اپنا کام پورا کیا، اس نے اپنا کام پورا نہیں کیا۔ نبی پر وحی آ رہی ہے اور نبی کو پابند کر رہے ہیں کہ ان کے پاس جاؤ، نرمی سے بات کرو، بڑا آدمی ہے، بڑا ہو چکا ہے، تو خدا نے اپنا کام پورا کیا، اس نے نہیں کیا۔ تب اللہ نے اپنی تیسری چیز قدرت سے دکھائی، وہ ہے موت، کہ اب موت ڈالی، اور موت سے اس پر نہیں ڈالی، اس پر، اس کی فوجوں پر، اس کے وزیروں پر، سب پر۔ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑ میں لیا، اللہ نے فرمایا فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، پھر ہم نے اس کی پکڑ کی، اس کی فوجوں کی پکڑ کی، اور سب کو یکجا کر کے ہم نے اس کو سمندر میں ڈال دیا۔ جب ڈوبنے لگا اور موت نظر آنے لگی، موت، اللہ اکبر، اللہ حفاظت فرمائے۔ موت نشہ اتار دیتی ہے، موت کمر توڑتی ہے، اگر راستہ غلط ہے تو موت سب سے زیادہ سخت ہے۔ تو نشہ اتر گیا، ورنہ نشے میں بول رہا تھا میں خدا ہوں، تو وہ کہنے لگا کہ اب میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، موسیٰ کے پروردگار کو مانتا ہوں، یعنی اب نہیں، اب تو موت آ گئی، اب تو پکڑے گئے، پکڑ میں آنے کے بعد نہیں، اللہ نے اس کی بات کو رد کر دیا، دروازے بند ہو گئے۔ حدیثوں میں ہے کہ جبریل امین آسمان سے آئے اور سمندر کی تہ میں سے کیچڑ لے کر کے اس کے منہ کو بند کر دیا، مجرم بن کر اللہ کے ہاں پکڑے گئے۔ کتنی دلیلیں سمجھائی، کتنی نشانیاں بتائیں، اب تمہارے اوپر یہ آخری ناکامی ڈالی۔ یہ نہیں کہ موت سے فنا ہو گئے، ختم ہو گئے، کہ نہیں، موت سے دوسری بات شروع ہو جائے گی، موت سے نتیجے آئیں گے۔ جیسے کھیتی کاٹ لی جاتی ہے تو کھیتی کٹ گئی، اب جو کٹی ہوئی کھیتی ہے اس کے نتیجے دوسرے ہیں، اب یہ بازار میں فروخت ہوگا، اس کا مال بنے گا، اور اس میں جو کچرا ہے وہ پھینک دیا جائے گا۔ تو جس کی محنت صحیح ہوئی ہے اس کی محنت کے صحیح نتیجے آئیں گے، جس کی محنت غلط ہوئی ہے اس کے غلط نتیجے آئیں گے۔ موت پر اللہ نتیجے لاتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جنازہ اٹھا کر لوگ لے جاتے ہیں، اگر اس کی زندگی صحیح گزری ہے تو وہ خوش ہے، کہتا ہے کہ قدمونی قدمونی، بھائیو آگے بڑھاؤ، مجھے جلدی آگے بڑھا دو۔ اور اگر اس کی زندگی غلط ہے تو واویلا کرتا ہے کہ کہاں لے جاؤ گے، کہاں پٹکو گے، کہاں ڈالو گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی آواز ہر مخلوق سنتی ہے سوائے انسانوں کے، کیوں کہ اگر انسان سنے یہ بے ہوش ہو جائے۔ ایسا زبردست نتیجہ آیا ہے موت کا، یہ حق کی خبر دی ہے نبی نے۔ یہ نہیں کہ ہلاک ہو گیا فرعون، کہ ہلاک نہیں ہوا، کہ اب تو ہمیشہ کی ناکامی میں ڈالا گیا۔ یہ اللہ کی خبر ہے کہ صبح شام روز دوزخ کی آگ اس پر پیش ہوتی ہے کہ تمہیں یہاں جانا۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہر مرنے والے کو صبح شام اللہ اس کا ٹھکانہ دکھاتے ہیں، صبح میں بھی اس کا ٹھکانہ دکھاتے ہیں اور شام میں بھی اس کو ٹھکانہ دکھاتے ہیں، اور جس کا ٹھکانہ اچھا ہوتا ہے اس کو شوق ہوتا ہے، وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے قبر میں، رب اقم الساعہ، اے مولا قیامت قائم فرما دے۔ اور اگر اس کی زندگی غلط گزری ہے تو اس کو وہ عذاب اور آفتوں کا ٹھکانہ دکھائیں گے، اس کی پشیمانی بڑھتی چلی جاتی ہے، تو وہ دعا کرتا ہے رب لا تقم الساعہ، اے اللہ قیامت قائم نہ کیجو۔ تو وہ بات اللہ نے فرمائی فرعون کے لیے کہ صبح شام ان پر دوزخ کی آگ پیش ہوگی، اور جب کل قیامت قائم ہوگی پھر فیصلہ سنایا جائے گا، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ فرعونیوں کو سخت عذاب میں پہنچا دو ہمیشہ کے لیے۔ یہ آخری ناکامی ہے جو اللہ دھیرے دھیرے لائے ہیں۔